آج بھی میں سارا دن یہی لوگوں سے ملاقاتیں کرتا رہا، یہی ملاقاتیں، اور زندگی گزری ان ملاقاتوں میں کہ دنیا کا مارا ہوا ڈسا ہوا لوگوں کا بھی اور جادو کا بھی، جنات نظر بد کا بھی مجھ سے ملاقات کرنے آتا ہے، اور وہ مجھے تجربات کی ایک دنیا دے کے جاتا ہے۔ وہ اپنی بات نہیں بتا رہا ہوتا، وہ مجھے تجربات کی دنیا دے رہا ہوتا ہے۔ کچھ چاہیے ہمیں، اور اتنا کچھ چاہیے، اتنا کچھ چاہیے کہ ہمارے ساتھ کچھ ہو۔ ہمارے ایک مالی ہوتے تھے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے، وہ پودوں کو پیوند کرتے تھے، پیوند کرتے ہوئے پودوں کو وہ حلوہ ہی کھاتے تھے، روٹی کی جگہ حلوہ کھاتے تھے، اور بہت کھاتے تھے حلوہ۔ تو میں انہیں حلوہ دینے گیا تو وہ پودوں کو پیوند کر رہے تھے، تو ایک بندہ آ کے کھڑا ہوا، مجھے تو پتہ نہ چلا کہ وہ بندہ کون ہے، لیکن انہیں پتہ چل گیا۔ تو اس نے کہا کہ آپ رات کو بھی یہاں ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا نا، رات کو ہتھیارو بندہ ہوتا ہے، ہتھیارو جس کے پاس ہتھیار۔ اچھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، اور یہ گیا۔ مجھ سے انہوں نے جو لفظ کہا وہ لفظ بھی یاد ہے، کہنے لگا چور ہے، یہ پتہ کر رہا تھا کہ میں ان کے پودے چرا کے آگے جا کے بیچوں۔ تو میں نے اس کو کہا نہیں، رات کو یہاں ہتھیارو بندہ ہوتا ہے، اسے پتہ چل گیا ہے، اب نہیں آئے گا۔ اور بلکہ انہوں نے جو لفظ کہا نا، وہ لفظ مجھے یاد ہے، کہنے لگا دیکھا نہیں تھا یہاں سے ایسے زیٹم ہوا ہے، زیٹم لفظ یاد۔ آپ کو بھی مجھے بھی ہتھیارو نظام چاہیے۔ میرے حضور سنے، میں ایک دلیل دیتا ہوں، میرے آقا سے بڑھ کے حفاظت کی دعائیں پڑھنے والا کوئی ہوگا؟ جن کے زبان سے، جن کے دل سے ساری دنیا کو حفاظت کا نظام، حفاظت کی دعائیں، حفاظت کے اعمال، برکت کا نظام، برکت کی دعائیں اور برکت والے اعمال ملے، ان سے بڑھ کے بھی کوئی حفاظت کا نظام ہوگا کسی ہستی کے پاس؟ بولیں نہیں ہوگا۔ لیکن خصوصی جب حضور پہ جادو کیا دشمنان نے، ہمیشہ مخالفت کرنے والے، حسد کرنے والے، انتقام لینے والے، کینہ پرور، ہمیشہ ہر وار کرتے ہیں، ان ہر واروں میں ایک وار جادو کا بھی ہوتا ہے، ان ہر واروں میں ایک وار جادو کا بھی ہوتا ہے۔ اور آج آپ کو ایک پتہ کی بات بتاؤں، مجھے میرے حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک عمل دیا ہے کہ اگر کوئی دشمن حاسد ابکری اور تسبیح خانے کی مخالفت کرے، سب سے پہلے اس کے وظائف، اس کی تسبیحات، اس کے عمل کی تاثیر سلب، اس کی چیزیں سلب کر۔ آپ محسوس کریں، جتنے بھی دشمن ہوتے ہیں سب سے پہلے ان کا اسلحہ چھینا جاتا ہے، کہتے ہیں ہینڈز اپ، ان کو اسلحے سے، ان کے ویپن، ان کی طاقتوں سے پہلے محروم کیا جاتا ہے۔ سلب کرنے ایک عمل ہے بڑا طاقتور، وہ آپ کی دنیا کے جس کونے میں ہے، پھر وہ سارے جادو کے عمال یا حفاظت کی دعائیں جو عمل کرے گا اثر نہیں کرے گا، اسے وہ چیز سلب کر۔ طاقتور عمل ہے سلب، طاقتور عمل ہے سلب، ہر چیز چھین لو۔ میں بات کہاں چلی تھی میری؟ پہلے مجھے یہ بات، میں کہیں اور نکلا ہوں، یہی بات جادو کیا، میں جادو کی بات کر رہا تھا، یہاں رہیے گا، اچانک اس میں سے ایک بات نکلی ہے، سلب کر لو۔ کشمیری بازار لاہور میں بیٹھا، حضرت کے ساتھ تھا، حضرت تشریف فرما تھے، ایک صاحب کو دیکھا، وہ ان کے پاس ایسے ڈبے تھے، اس میں دھونی ڈالتے تھے، دکان کے آگے ہلاتے تھے، لوگ ان کو کچھ پیسے آنا دو آنا پیسے دیتے تھے، اس دور میں آنا دو آنا بڑی بات تھی۔ حضرت نے مجھے فرمایا طارق اس کو بلا لاؤ۔ میں نے ان کو عرض کیا میرے مرشد فرما رہے ہیں، انہوں نے دور سے آئے نا دیکھا، کہہ رہے میں نہیں آتا، میں نے ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا مرشد کا حکم ہے، جان جائے گی، جانثار ہوں، فقیر ہوں، میں کھینچ کے لے آیا، مرشد کہیں ہاتھ ملا، ہاتھ نہ ملا، سرکار نے فرمایا ہاتھ ملا، آخر کار مرشد نے ہاتھ ملا کے ایسے دیا کرے جا، اب روئے۔ اب مجھے پتا نہ ہوا کیا، لوگوں کو پتا نہ ہوا کیا، دو چار بندے وہاں بیٹھے تھے، معاف کر دیں، نہیں کروں گا، معاف کر دیں، فرمایا جا، روتا، آخر وہ چلا گیا۔ فرمایا یہ لوگوں کی دکانوں باندھ رہا تھا، جادو کر رہا تھا، جو اس کو آنا دو آنے پیسے دیتے تھے، جو نہیں دیتے تھے ان کی دکانیں باندھ رہا تھا، میں نے اس کا سب کو سلب کر لیا، اس کی ہر چیز اس سے چھین لی ہے۔ اب یہ پڑھے گا وہی عمل، کرے گا وہی عمل، پڑھے گا، اپنی بیویوں کو لگائے گا، اپنے بچوں کو لگائے گا، اپنے گھر والوں کو لگائے گا، اپنے دوستوں کو لگائے گا، ایک پورے طاقتور عمل ہے سلب عمل، اس کا سب کچھ چھین لینا۔ اچھا وہ سمجھتا ہے میرے پاس سب کچھ ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اب وہ خالی، ایک پورا طاقتور نظام ہے۔ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات عرض کر رہا تھا، آپ سے بڑا دعائیں پڑھنے والا، تسبیحاں کرنے والا، عمل کرنے والا، آخر آپ کے لیے خصوصی فلق اور ناس کیوں اتری؟ معوذتین، فلق اور ناس کیوں آئی، خصوصی آئی؟ اس کی ایک وجہ ہے، میرے اللہ جل شانہ نے قیامت تک کے آنے والے مجھ آپ کو طالب علموں کو بتایا، کچھ چیزوں کے لیے کچھ خصوصی چیزیں ہوتی، جیسے یا کہاروں کا میں بتا رہا ہوں، یا کہارو آپ کے پاس ایسا طاقتور اسلحہ ہے کہ جو حاسد اور دشمن پہ قہر برساتا ہے، حاسد اور دشمن پہ، اور ایسا قہر برساتا ہے کہ دشمن نظر بد پہ، جادو پہ، جنات پہ، حسد پہ، یا بندش لگاتے ہیں کوئی لوگ کہ زندگی پہ، رزق پہ بندش، دکان باندھ دی، جیسے وہ بندہ بندش لگا رہا تھا، جو اس کو پیسے دے رہا تھا، جو نہیں دے رہا تھا اسے بندش لگا رہا تھا، بندش لگانے والوں پہ یہ بندش لگا دیتا ہے۔
मेरे लफ्ज पे फिर गौर से सुने, ताकतवर लफ्ज कह गया हूं। बंदिश लगाने वालों पे या कहा, जब उन पे बंदिश लगती है उनकी बंदिश टूट जाती। आपकी जिंदगी में आसानियां, राहतें, खैरें, आफियतें, बरकतें शुरू हो जाए, फूल बहारें शुरू हो जाए। खुद बंदिश लगाने वाले पे बंदिश लग जाती। पानी में पांव डिबो के, मुझे अभी तुर्की कॉन्फ्रेंस थी तो हर बंदे ने कुछ ना कुछ बात की। एक साहब मुझसे कहने लगे एक जूते आए हैं हजरत। मैंने कहा वो कैसे? कहने लगे उन जूतों के नीचे तहे हैं, उनके नीचे पानी भर दिया जाता है, उनके छोटे छोटे मसाम हैं, जब बंदा चलता है सिर्फ इतना पानी होता है कि पांव गीला रहे और बंदा उसी पानी पे चलता है। और वो लोग जिनको जहनी डिप्रेशन, टेंशन, कोई इस किस्म के मसाइल, दिमागी जहनी आसाबी मसाइल हैं, तो उनके पांव तर रहते हैं। तो जो जॉगिंग, वॉकिंग, पैदल चलने वाले, उन पे वो जूते आ गए हैं। जैसे एक जूते आए हैं जिनके नीचे नोके हैं, कहते जी शुगर वालों के लिए, फलां बीमारी वालों के लिए। इसलिए मेरे हुजूर ने, मेरे आका ने अपनी जिंदगी में कभी कभी पैदल चलना भी सिखाया कि आप पैदल भी चले, यानी बगैर जूतों की भी चले, नंगे पांव भी चले। पैदल तो सारी उम्र चले, नंगे पांव भी चले। कहने लगे ऐसे जूते आ गए हैं, ऐसे जूते जिनके अंदर पानी भरा हुआ होता है और हल्का हल्का उसमें से मसाम होते हैं। जैसे हमारा पसीना नहीं निकलता हमारी जिल्द में से, ऐसे छोटे छोटे सुराख होते हैं। इंसान का पांव का वजन पड़ता है, वो छोटे छोटे सुराख। और फिर एक रास्ता होता है, उसमें से पानी निकलता जाता है कि अंदर कीचड़ ना हो, उसमें से बाहर निकलता जाता है, पानी भर दिया जाता है जूतों में। रूह की दुनिया है, रूहानियत की दुनिया है, वज़ाइफ, अमलियात, तावीज़ात की एक कायनात है, एक निजाम है पूरा, जो बड़े बड़े वलियों पे, गौसों पे खुला, कलंदरों नकीबों पे खुला, नजीबों अबरारों पे खुला, मुहद्दिसीन फुक़हा पे खुला। इमाम गजाली की किताब उठा के देखें, बहुत कायनात खोली। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह कायनात खोली। शहनशाह विलायत हजरत इमाम जाफर सादिक सलामुल्लाह रहमुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, उन पे निजाम खुला, उन पे उलूम खुले जो हमारी अकल, शऊर, एहसास से हम सोच नहीं सकते। कितनी, जब से मुझे साल हो गए हैं, मैं या कहारों को बता रहा हूं कि पानी में पांव डाल के इसकी 11 तस्बीहां पढ़ें, अवला कर 11 दफा दरूद शरीफ, या 8 तस्बीहां पढ़ें, अवला कर 8 दफा दरूद शरीफ। कितनी दुनिया ने इससे फैज पाया, कितनी दुनिया ने इससे खैर पाई, कितनी दुनिया ने अपने गम, अपनी तकलीफें, अपने दुख, अपनी परेशानियां, अपने मसाइल टलवाए। कितनी दुनिया ने, पूरी दुनिया में, पूरे आलम में अल्लाह ने ये निजाम चला दिया, फैला दिया। किसी दुनिया ने इसमें खैर पाई। डॉक्टर की दवा, डॉक्टर का फार्मूला, उसकी थ्योरी, उसका निजाम अपनी मर्जी से नहीं। अंग्रेज का फार्मूला है कि कोई भी अगर नंबर मिलाना है तो उसमें 0 पहले आएगा, मुल्क का मिलाना है तो उसका कोड पहले आएगा। वो तो हमारी मर्जी से नहीं चलेगा। रूहानियत का निजाम हम जिस तरह चाहें चलाएं, लिखले नहीं चलेगा। इसके लिए अपने आप को किसी फकीर के सामने तालिब इल्म बना के बिठाना पड़ेगा, तालिब इल्म बना के बिठाना पड़ेगा, और तालिब इल्म बन के बैठना पड़ेगा, तालिब इल्म बन के बैठना। मुझे एक और वाकया याद आया। हजरत बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह, असल नाम मसऊद था, और मावरा नहर, ये समरकंद, बुखारा, ताशकंद, ये ईरान तक एक खुरासान एक पट्टी है, अब कई मुल्कों में चली गई है। खुरासान एक पूरी पट्टी है जो कई मुल्कों में तकसीम हो गई है। तो ये असल वहां के थे। जब जादूगर आए आपके मुकाबले में, हर किस्म की ज्यादतियां की आपके साथ, बहुत ज्यादा जालिम है, लड़ने वाले, तलवारों पे हमला करने वाले, कातलाना हमला करने वाले, जहर देने वाले, आपके खिलाफ उस दौर का मीडिया इस्तेमाल करने वाले, आपके खिलाफ जुबान दराजी करने वाले, फिर जादूगर भी लाए। तो आपको आपके खादिम ने फरमाया, अर्ज किया, हजरत जादूगर हैं और मैं कोई परेशानी नहीं, मैंने इन सब के इल्म, इन सब के विर्द, इन सब की चीजें सल्ब कर ली, बस खत्म कर ली, हर चीज इनकी मैंने खत्म कर दी। इनकी जितनी भी चीजें हैं, ये कहते हैं हम ये करेंगे, ये होगा, ये सब खत्म, हमने सल्ब कर ली। मेरी एक दरखास्त है आपसे, अपनी जिंदगी में या कहारों को शामिल कर। और मैंने इसी हफ्ते वाले दिन मैंने एक लंबा सफर किया। इसी हफ्ते वाले दिन यहां से उकाड़ा गया, उकाड़ा से फिर मैं मामू कांजन गया, मामू कांजन से गोजरा गया, गोजरा से गुजरावाला आया, गुजरावाला के गांव में गया, किला मियां सिंह, लंबा सफर किया। रात के 1:45 बजे घर पहुंचा। एक दुर्वेश के यहाँ गया, गोजरा में एक मोहब्बत करने वाले थे मुझसे, वहां खड़े होते जो मैं रोया, इतना रोया आप सोच नहीं सकते। उनकी कब्र पे खड़ा होकर, भाई की कब्र साथ थी जिनका वाकया मैंने आपको सुनाया था, फिर सुना देता हूँ। लिखा हुआ था डॉक्टर बरकत अली कब्र पे, उनकी कब्र पे नहीं लिखा हुआ था। गोजरा के मुखलिसीन मुझे उन्होंने सड़क से लिया, हम सीधा कब्रिस्तान गए, फिर उनके घर जाके गोजरा में मैंने खाना खाया। कहने लगे मैं बीमार हो गया। तो दुर्वेश जिनकी कब्र पे मैं गया,
میں بیمار ہو گیا تو میرے بیٹھے بیٹھے نا ناک سے ایسے خون گرنا شروع ہو جاتا تھا. علاج معالجہ سنت ہے، ٹیسٹ کرایا فلاں سے کچھ نہ ہو. وہ عمل جو میں بتاتا رہتا ہوں کہ کسی بھی اپنے پیارے کو خواب میں دیکھنا ہو تو خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا عمل 4 رکعت نماز پڑھیں، فاتحہ کے بعد الہاکم التکاثر 4 رکعت اکٹھی پڑھیں، سلام کے بعد ایک تسبیح درود پاک پڑھتے پڑھتے سوچ. پر میں نے کیا، اپنے بھائی سے علاج پوچھا، بھائی پہلے فوت ہو گیا تھا، ان کی قبر ساتھ. تو میں نے بھائی سے خواب میں پوچھا، بھائی ایسے میرے ناک سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے. تو بھائی ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے، تو کہنے لگے فلاں کے پاس جائیں، اسے کہیں فلاں طاقت کی یہ دوا ایک پوری آپ کھائیں گے ٹھیک ہو جائیں. صبح اٹھا تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس گیا، میں نے کہا اتنی طاقت کی ہومیوپیتھک کی ایک پوری بنا دے. تو پوچھا حاجی صاحب کس لیے کھائیں گے؟ کہا میرے ناک سے خون اچانک. کہا یہ اس بیماری کے لیے نہیں ہے. کہا چھوڑ میرے بھائی نے بتایا. کہہ رہا بھائی تو فوت ہو گیا. کہہ رہا خواب میں بتایا. بھائی تو فوت ہو گیا. کہنے لگا خواب میں بتایا. کہا میں نے وہ پوری کھائی، اس کے بعد پھر زندگی بھر وہ تکلیف نہیں ہوئی. میں حاجی صاحب کے پاس کھڑا تھا اور حاجی صاحب سے کو حاجی صاحب کی محبتیں یاد دلا رہا تھا اور انہی کے ساتھ میں نے ہاتھ ملایا تھا اور میں نے عرض کیا تھا حاجی صاحب آپ جنت میں جائیں گے، وعدہ کریں میرے بغیر. وعدہ کیا. یہ وعدے میں نے کئی اللہ والوں سے لیے ہوئے ہیں، ان میں حاجی صاحب چند سال پہلے فوت ہوئے. کھڑا میری محبتوں کے سارے بندھن ٹوٹ گئے. بہت رویا وہ، ہچکیاں لے کے رویا. ان کی محبتوں کو یاد کیا رہا ہے میں نے، فلاں جگہ آپ کی محبت، فلاں جگہ آپ کی شفقت، فلاں جگہ آپ کی. مامو کانجن میں صوفی عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ تربت پہ گیا. یا حسیبو، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یا حسیبو، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یا حسیبو، ایک تسبیح ہر نماز کے بعد یا حسیبو. اپنی نسلوں کو سمجھائیں وہ پڑھیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں وہ پڑھیں، اور امتحانات سے پہلے اور امتحانات کے بعد 3300 دفعہ یا حفیظ یا حسیبو پڑھ لیں. اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ 3300 دفعہ یا حسیبو پڑھ لیں امتحانات سے پہلے اور امتحانات کے بعد. 3300 بار یا حسیبو پڑھ لیں امتحانات سے پہلے اور بعد، اور امتحانات کے دوران اور باقی ایام میں ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھیں. ورنہ ایک اور شکل بھی ہے کہ سارا دن کھلا بہت زیادہ پڑھتے رہیں یا حسیبو. بہت نمبر ملتے ہیں، محنت بھی کرے اور ساتھ دعا بھی کرے. 2 چیزیں ہیں. میں نے ایک بچے کو دعا دی، اس نے کہا امتحان ہے. میں نے دعا دی، اس نے کہا جی پہلا میرا پرچہ جو ہے وہ میتھ کا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے. میں نے دعا دی، میں نے کہا تو کامیاب ہے. کامیاب ہے. آج ہی دعا دی، میں نے کہا انشاءاللہ تو کامیاب ہو جائے گا، بس محنت کر. کہا پھر آپ نے دعا دی تھی تو محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج مجھے اور محمد کہنے لگا. میں نے کہا آپ نے اگر دعا دی تو محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، بس میں کامیاب ہو گیا. اور ایک دم ایسی شان و شوکت میں خوش ہو گیا. میں نے کہا انشاءاللہ تو کامیاب ہے. اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، محنت کو اللہ نے شرط قرار دیا ہے. یا حسیبو بہت زبردست لفظ ہے کامیابی کے لیے. کامیابی کے لیے ایک اپنا تجربہ تو میں نے آپ کو 1-2 دفعہ بتایا. ایک دعا ہے میرے پاس جو میں نے تو وہ راز سارے فاش کر دیے ہیں، لوگوں میں عام کر دی ہے. یا علیم علمنی یا خبیر اخبرنی یا وہاب حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ. اچھا اللہ جزائے خیر دے. ایک مدینے کے سادات میں بقی کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگے آپ نے ایک دعا کہی ہے، ناراض نہ ہو تو ایک بات کہوں. میں کہ جی بالکل. کہنے آپ نے کہا تھا من اسرار الدنیا، یہ تو اسرار ہے. میں کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، شکریہ آپ نے میری اصلاح کر دی. اب وہ اس دن سے میں اپنی اصلاح کو پھر بیان کر رہا ہوں کہ میں نے لفظ اسرار دنیا کہا تھا. میں نے اسرار دنیا والآخرہ، جبکہ لفظ ہے من اسرار دنیا. میں نے زیر پڑھی تھی، لفظ ہے زبر پڑھی تھی. ایک آل رسول نے مجھے مدینہ منورہ میں میری اصلاح کی، اللہ ان کو جزائے خیر دے. ہر پل اصلاح کا محتاج ہوں. یہ میں پڑھتا تھا، میرا معمول تھا، پڑھتا تھا. میرے ساتھ تو بعض واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ میں نے پرچہ آنکھوں سے دیکھ لیا. جو کل آنا ہے اور حل کرنا ہے. رات کو میں جلدی سو جاتا تھا. میرے ساتھ میرا ایک تھا، ایک کلاس مجھ سے سینئر تھا، وہ ساری رات بیچارہ پڑھتا، پھر آنکھوں پہ چھینٹے مارتا. جوانی یا نیند تو آتی ہے. مجھے آ کے اٹھا کر تو کیوں سویا ہوا ہے؟ میں کہ میرے سونے میں تیرا کیا تعلق؟ کہ تو سوتا ہے تو مجھے نیند آتی ہے، تو بھی اٹھ کے بیٹھ. میں کہا تو اپنا کام کر. میں صبح اٹھوں گا، کتاب کو دہراؤں گا، اور کتاب کو دورا کے محض اس کی شان کریمی ہے. ہر سال پوزیشن لیتا تھا، بڑی اچھی پوزیشن لیتا تھا، اور اس کی مجھے اسکالرشپ پیسے ملتے تھے، اور جو میں نے کبھی اپنی ذات پہ خرچ نہیں کیے اور خیر کے کام میں خرچ کیے. یہ دعا بڑی طاقتور ہے. یا علیم علمنی یا خبیر اخبرنی یا وہاب حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ. بہت زبردست دعا ہے. اچھا یہ صرف اس لیے نہیں، زندگی کے بڑے انوکھے نظام کے لیے،
जो मौलिज है वो ये चाहता है कि मेरी नब्ज और मेरी तशखीस और मेरा परख ठीक हो। जो किसी इन्वेस्टिगेशन, तहकीक की दुनिया, तफ्शीश की दुनिया का शोबा है, कोई भी जिंदगी का शोबा हो, ये दुआ जिंदगी के शोबों में बड़े काम आती है। और इस दुआ के सामने से बड़े राज, उकदे, पर्दे हटते हैं और बहुत सी आंखों के सामने से चीजें आ जाती हैं, बहुत सी चीजें आंखों के सामने आ जाती हैं, पर्दे हट जाते हैं। और एक चीज है कि इस दुआ की ताकत जिस पे खुल जाए, ये दुआ की तासीर जिस पे खुल जाए, बर्तन बड़ा रखे, ये बहुत जरूरी है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं आंखों के सामने, फिर देखेगा और पी जाएगा। दिल दरिया समुद्रों डूंगे कि कौन दिला दिया जाए, पी जाएगा। समंदर बड़ा गहरा, बड़ा वसी होता है, बड़ा खामोश होता है, और चश्मों का पानी थोड़ा सा होता है, बड़ा शोर बहुत होता है। समंदर बन जाना, पी जाना, कोई तुझे समझे ही ना। कौन फिर दुनिया गरीबन, दुनिया तुझे पहचान ही ना पाए। कोई एक नंबर कहे, कोई दो नंबर कहे, कोई ईमानदार कहे, कोई दुकानदार कहे, और इसी कशमकश में कफन पहन के चला जा, कोई तुझे पहचान ही ना सके। कोई तुझे, ये हजरत राबिया बसरिया के अल्फाज मैंने कहे हैं, कौन फिर दुनिया गरीब। हजरत राबिया बसरिया फरमाती थी, कौन फिर दुनिया गरीब। गरीब कहते हैं असल में परदेसी और मुसाफिर को। लैसल गरीब गरीब शाम वल यमन, इन्नल गरीब गरीब लहद वल कफन, सफरी गरीब वजादी लै युबलगनी, कुव्वती ज़ौफ़त वल मौत यतलबनी। तो गरीब कहते हैं असल में परदेसी को। परदेसी के बारे में कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, मालदार है, गरीब है, दौलतमंद है, नेक है, कैसे है। हमें इसी तरह परदेसी की तरह जिंदगी गुजार, और लोग अंदाजे लगाते रहे, कोई दुकानदार कहे, कोई ईमानदार कहे, कोई वली कहे, कोई शैतान कहे, कोई क्या कहे। या हसीबो, जिंदगी में जब भी कहीं मुश्किलें आई हैं, जब भी कहीं परेशानी आई है, जब भी कहीं उलझने उम्मत को आई हैं, उम्मत को आई हैं, जब भी कहीं औलाद नहीं है, रिस्क नहीं है, सेहत नहीं है, इज्जत नहीं है, सुकून नहीं है, चैन नहीं है, राहत नहीं है, जादुओं ने घेर लिया, बंदिशों ने तबाह कर दिया, हासिदीन ने बर्बाद कर दिया, मुश्किलों ने सर चढ़ के हमें झुका दिया, हालात ने हमारी जिंदगी को तंग कर दिया। कोई परेशानी की जरूरत नहीं। मुझे कहने लगे कि हमारे इलाके में एक साहब हैं, बाबा जी हैं, कोई भी मुश्किल हो वो बैठ के सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ाते हैं। उनके पास 7 खाने ले जाने पड़ते हैं, 7 खाने ले जाने पड़ते हैं, वो सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ाते हैं बिठा के बंदों को। और उनके लिए खाने जरूरी हैं, खाने अच्छे हों, एक सूट हो, 7 खाने हों, एक खूबसूरत तकिया हो, एक खेस अच्छा बेहतरीन बिछौना हो, एक बिस्तरे की चादर हो, और 7 खाने हों। फरमाया वो देते हैं, लेते हैं, सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ाते हैं, फिर बैठ के दुआ करते हैं, बहुत देर तक दुआ करते हैं, लोगों की मुश्किलें हल हो जाती हैं, लोगों की परेशानियां दूर हो जाती हैं। मैंने कहा किसी तरह बाबा जी से पता चलेगा वो दुआ क्या मांगते हैं। क्या लगे वो दुआ किसी को नहीं बताते, बस कहते हैं आओ मेरे साथ बैठ के सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ो, अब आखिर दरूद पाक पढ़ो और सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ो, वो दुआ किसी को नहीं बताते। मैंने कहा किसी तरह पता कर वो दुआ किसी को तुझे बता दे। उसने कहा पता करूंगा। कुछ अर्से के बाद बंदा मुझे मिला, आते ही कागज दिया, और कागज देकर मुझे कहने लगा आपको याद है आपने मेरी एक जिम्मेदारी लगाई थी, और वो जिम्मेदारी ये लगाई थी कि एक हमारे यहाँ बाबा जी हैं, उनके पास कोई दुनिया की मुश्किल, परेशानी, उलझने, नाकामियां, हालात, मसाइल, बेऔलादी, जादू, जिन्नात, असरात, बंदिशें, कोई भी है, वो मसले हल होते हैं। लेकिन उनकी शर्तें ये हैं, खूबसूरत तकिया लेते हैं, बेहतरीन सूट लेते हैं, बिस्तरे की चादर लेते हैं, एक खेस यानी पूरा बिस्तर लेते हैं, और कहा अगर सर्दियां तो एक खूबसूरत रजाई भी लेते हैं, और 7 रंग के खाने लेते हैं, इतर की खुशबू लेते हैं, ये लेते हैं, ये लेते हैं। वो फिर आप छोड़ के आ जाए वो उनके होते हैं, बस आपको वो दुआ दे देते हैं और बिठा के सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ते हैं। मैंने कहा किस तरह पता कर कि ये अमल क्या है, पता कर ये अमल क्या है। उसने आया ना तो उसने मुझे खत दिया, और खत देते ही उसने कहा कि मैंने पता किया है इस अमल का किसी तरह से। उनके घर की एक खातून हमारी खवातीन से निस्बत थी, उन्होंने बताया है वो सारी सूरत कुल हुवल्लाह वो हुजूर के घराने को और उस बारगाह में वो पेश करते हैं, उन हस्तियों को पेश करते हैं, और हस्तियों को पेश करने के बाद फिर उनके वसीले से दुआ करते हैं और कहते हैं आप भी हमारे लिए दुआ फरमाएं। ये कहना शिरक नहीं है, ख्याल करना।
میں امت کو شرک پہ نہیں لگا رہا، بدعت پہ نہیں لگا رہا، میرے ساتھ ہر عمل کے بڑے بڑے حوالے ہیں، میرے ساتھ ہر عمل کی بڑی بڑی طاقتور لنکس اور ریفرنس ہیں، میں نہیں لگا رہا۔ میں ایک وعدہ کرتا ہوں اور ایک دعویٰ کرتا ہوں، لیکن وہ دعویٰ نہیں ہے نہ وعدہ ہے۔ کوئی آ کے یہ نہ کہے کہ ظالم ساری عمر خود بھی شرک اور بدعت میں لگا اور ہمیں بھی شرک اور بدعت پہ لگایا اور میری قبر پہ کوئی پاؤں نہ مارے۔ ہاں یہ ضرور آ کے کوئی کہے اے اللہ اس کی قبر پہ ترس کھا اور رحم فرما، ساری عمر تیرے اور تیرے حبیب کی سچی راہیں دکھاتا رہا اور محمد آل محمد کی سچی راہیں دکھاتا رہا، یہ وہ شخص ہے اللہ اس پہ ترس کھا، اللہ اس کو معاف کر دے۔ بڑا زبردست عمل۔ مجھے آ کے جب کاغذ دیا نا، کاغذ میں دیا تو انہوں نے کہا کہ خواتین کے ذریعے ہمیں جو پتہ چلا، اور وہ پتہ یہ چلا کہ موصوف حضور کے گھرانے کو یہ ساری سورت اخلاص، ساری سورت قل هو اللہ، یہ درود، یہ عمل ہدیہ کرتے ہیں اور حضور کے گھرانے کو ہدیہ کر کے پھر ہماری مشکل کی دعا کرتے ہیں اور بہت گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں اور پھر ان کو ہدیہ دے کے عرض کرتے ہیں آپ بھی ہمارے لیے دعا فرمائیں، اور بہت دیر تک پھر آمین کہتے ہیں، آمین۔ اور اس تصور کے ساتھ، یہ تصور ذرا غور سے سنیے گا توجہ سے، اس تصور کے ساتھ کہ وہ ہستیاں میرے لیے دعا کر رہی اور میں آمین کہہ رہا اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی دعائیں قبول ہو رہی اور اللہ کی عرشوں پہ دعائیں پہنچ گئیں اور جبریل لے کر چلے گئے، اللہ کے حضور دعا رکھی گئی اور اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت کی مہر قبولیت کی لگا دی۔ کہا یہ عمل ہے۔ ان کو ہدیہ کرتے ہیں، میں پھر دوہرا رہا ہوں غور سے سنیے گا، ان کو ہدیہ کرتے ہیں، ان کو ہدیہ کر کے ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، پھر ان کو دعاؤں کا عرض کرتے ہیں آپ بھی دعا فرمائیں، آپ بھی دعا فرمائیں، اور ان کو دعاؤں کا عرض کرتے ہیں اور پھر ان سے دعائیں لیتے ہیں اور بہت دیر تک آمین اس نیت سے کہتے ہیں کہ وہ دعا فرما رہے ہیں اور ہم ان کی دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ یہ ہمارے اکابر کا عمل ہے، یہ ہمارے بڑوں کا عمل ہے، یہ ہماری بڑی بڑی ہستیوں کے عمل ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں میری کوشش ہوگی کبھی آپ کو شرک اور بدعت پہ نہ لگاؤں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں میری کوشش ہوگی امت کو وہ خیر کے عمل بتاؤں جو عموماً لوگ چھپا کے چلے جاتے ہیں، جو عموماً لوگ اپنے تک رکھتے ہیں، میری کوشش ہوگی۔ میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو ہدیہ پیش کیا ہو، میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو تحفہ پیش کیا ہو، میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو نذرانہ پیش کیا ہو اور حضور کے گھرانے کی طرف سے مجھے خالی ہاتھ لوٹایا گیا ہو۔ ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں کہ خالی ہاتھ لوٹایا گیا۔ حضور کے گھرانے کے ساتھ ساری کائنات کی محبتیں ہیں، حضور کے گھرانے کے ساتھ ساری کائنات کا تعلق ہے، اور یاد رکھنا انسان بعض اوقات اپنا غم برداشت کر جاتا ہے، اپنی اولاد کا غم برداشت نہیں کرتا، اور بعض اوقات اپنے معاملے میں معاف کر دیتا ہے، اولاد کے معاملے میں بہت غم دل کو کھا جاتا ہے۔ میرے حضور کے گھرانے کو جو ہدیہ دے گا، میرے حضور کے گھرانے کو جو تحفے دے گا، میرے حضور کے گھرانے کو جو اعمال دے گا، حضور کے گھرانے کو یہ ہدیے، یہ اعمال، یہ تحفے زندگی بھر اس کو سرنگو نہیں ہونے دیں گے، زندگی بھر اس کو ناکام نہیں ہونے دیں گے، اور زندگی بھر اس کو کامیاب۔ 2 تسبیح صبح 2 تسبیح شام سورت اخلاص کی، 2 تسبیح صبح 2 تسبیح شام سورت اخلاص کی آپ پڑھیں، آپ پڑھیں اور پڑھ کے ان ہستیوں کو ہدیہ کریں، ہستیوں کو ہدیہ کریں، حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں، اور حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں، حضور کے بیٹے، حضور کے داماد، حضور کے نواسے اور نواسیاں، یہ حسن اور حسین جس کو حسنین کریمین کہتے ہیں، یہ حضور کے نواسے ہیں، یہ حضور کا گھرانہ ہے، ان کو ہدیہ کریں، اپنے مسائل کو حل ہوتا دیکھیں، اپنی مشکلات کو حل ہوتا دیکھیں، اپنی ناکامیوں کو ختم ہوتا دیکھیں۔ سالہ سال سے یہ عمل بتا رہا ہوں، سالہ سال سے یہ عمل بتا رہا ہوں۔ میں نے تو جس کو دیا ہے زندگی میں اس کو کامیابی ملی ہے، میں نے جس کو دیا ہے وہ زندگی میں ناکام نہیں ہوا، زندگی میں ناکام نہیں ہوا۔